والسلام علی رسول کریم۔ میرے معزز صحابی حضرات اور ڈیرہ اسماعیل خان کے معزز شہریوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اور کل میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے سیلاب زدہ علاقے کے دورے پر ہوں۔ اس دورے میں ہم نے کئی دیہاتوں کو، شہروں کو، بستیوں کو دیکھا جو صفحۂ ہستی سے مٹ گئی، اور باعزت باوقار خاندانوں کو دیکھا کہ اپنے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ سر چھپانے کے لیے ٹینٹ نہیں ہے، نہ کوئی ترپار ہے، کھانے کا انتظام بھی اور رہنے کا، رات گزارنے کا کوئی پروگرام معلوم نہیں ہے۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو سلام ہے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے ان لوگوں کے لیے کچھ بنیادی ضروریات کا انتظام تو کیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک فلاحی تنظیم ریاست کا اور حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ چند ہزار، لاکھ اور کروڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اربها کا مسئلہ ہے، اور اربها حکومت کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی فلاحی ادارے کے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں نے یہاں کئی علاقوں کا وزٹ کیا اور بنیادی بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان شہروں میں تباہی کس وجہ سے ہوئی، تو یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں نے پانی کا راستہ بند کیا، اور خاص کر اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ نے، جس کا بنیادی کام یہی ہے کہ پانی کا راستہ کھلا رکھے، سڑکوں کے اندر سے جو ٹنل ہے اس کو کھلا رکھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اریگیشن کے محکمے کی غفلت کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان تباہ ہو گیا۔ اور میں نے مفتی محمود ہاسپٹل کو دیکھا، صرف پانی کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ پورا ہاسپٹل اس وقت پانی کے درمیان ہے، چاروں طرف پانی ہے۔ میں نے ٹانگ میں جا کر سچویشن، صورتحال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ یہاں جو پارٹیاں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں شامل ہیں، ان کے ممبران نے اور ان کے وزیروں نے صرف اپنے ووٹر کا خیال رکھا ہے اور میرٹ کو وائلیٹ کیا ہے، مستحق، مجبور، مظلوم لوگوں کو چھوڑا ہے، اور سیاسی بنیادوں پر انہوں نے ابھی سے تقسیم شروع کی ہے، اور جس کے ساتھ MNA کا کارڈ ہو، دستخط ہو، ان کو محکمے والے کچھ نہ کچھ تو دے ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ایک ووٹر MNA کے گھر کا طواف نہیں کر سکا، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ میں اس وقت حکومت، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیلاب زدہ لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کچھ وقت کے لیے آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ دے، سیز فائر کریں۔ یہ ایک آزمائش کا لمحہ ہے، پوری قوم نے ایک پیج پر آ کر اس چیلنج کو اور اس مشکل کے لمحے کو گزارنا ہے، اور جس طرح آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی تو ہر روز یہاں قیامت ہوگی۔ اچانک ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، MNAs اور MPs ایکٹیو ہو گئے،
میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر کیا اچانک ایسا مسئلہ آیا، اس لیے کہ ایشین بینک نے $10 ملین کا اعلان کیا، سعودی عرب اور امارات نے اعلان کیا، کچھ اسلامی ممالک اور دوسرے ممالک نے خیرات دینے کا اعلان کیا، اور اب یہ باہر کا پیسہ آئے گا اور یہ پھر بندربان اور کرپشن کے نظر ہو جائے گا۔ تو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیلاب کے نام پر جتنا پیسہ باہر سے آتا ہے یا ملک کے اندر اکٹھا ہوتا ہے، یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک شفاف طریقے سے اس کو تقسیم کرنے کا نظام بنا لے، اور تحصیلی سطح پر اور ضلعی سطح پر سول سوسائٹی کو اس میں شامل کرے۔ جو لوگ حکومت میں نہیں بھی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرے۔ اس لیے اگر ماضی کی طرح جس طرح کرونا وائرس کے نام پر پیسہ باہر سے لایا گیا، اس سے پہلے زلزلے کے نام پر پیسہ آیا تھا، ہر مرحلے پر ہماری حکومتوں نے کرپشن کی اور مستحق لوگوں تک پیسہ نہیں پہنچایا، لیکن اب عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بار حکومت یہی ارادہ رکھتی ہے تو یہ عوام جس کا پیمانہ صبر لبریز ہوا ہے، یہ تمہارے دفاتر کا، تمہارے شاہی محلات کا رخ کر سکتے ہیں۔ 14 جون سے سیلاب اور بارش شروع ہے، جولائی بھی گزر گیا اور اب اگست بھی گزرنے والا ہے، لیکن ہماری حکومت کے ساتھ ٹینٹ تک نہیں ہے۔ تو اگر ملک میں یہ مہیا نہیں ہے تو باہر ممالک سے درآمد کیا جائے، لیکن ایمرجنسی بنیادوں پر لوگوں کو ٹینٹ مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2010 فلڈ کمیشن کی سفارشات پر اگر حکومت عمل کرتی تو آج ہمیں یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ انہوں نے سفارش میں کہا تھا کہ ڈیم بنایا جائے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومتوں نے ڈیم بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی سفارش میں یہ چیز شامل تھی کہ ہیڈ ورکس کو جدید بنایا جائے، ہماری حکومتیں یہ کام نہیں کر سکے۔ ان کی سفارش میں یہ چیز شامل تھی کہ پانی کا راستہ کھلا رکھا جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بستیاں تباہ اور برباد ہو گئے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مونسون کی ہوائیں اور بارشیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، اور بارش کا ہر قطرہ تو رحمت ہے، لیکن حکمرانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری قومی بدعمالی کی وجہ سے وہ رحمت کا قطرہ زحمت میں تبدیل ہوا ہے۔ میں اپنی قوم سے بھی اپیل کروں کہ اللہ کے رضا کے لیے توبہ کرے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی اعمال پر، خطا اور گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سیاست چھوڑ کر حقیقی معنوں میں قوم کا خادم بنے، اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں مل کر لوگوں کے مشکلات کو کم کریں۔ پہلا کام لوگوں کو بچانا ہے، پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور آخری کام لوگوں کے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اب مرکزی حکومت نے 5 لاکھ روپے اعلان کیا ہے گھر کی تعمیر کے لیے، جس سے ایک کمرہ بھی بنانا ناممکن ہے۔ یہ کس انجینئر اور کس ہوشیار آدمی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ 5 لاکھ میں کوئی گھر بن سکتا ہے؟ اس طرح اعلان کیا ہے کہ ہم 25,000 روپیہ متاثرین کو دیں گے۔ خدا کی قسم، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی بھر کی پونجی ختم ہو گئی ہے، اور ایک جوڑے کپڑے میں گھر سے نکلے ہیں، وہ مشکل سے اپنے جانوں کو بچایا ہے۔ اب 25,000 میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت 1,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 350 سے زیادہ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں،
میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پہلا کام یہی ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے۔ مجھے ڈاکٹر اسماعیل خان یہاں کر ناظم نے بتایا، یہاں کے منتخب کونسلر نے بتایا کہ اب بھی صرف سرکاری پارٹی کے لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں اور باقی عوام محروم ہے۔ مجھے یہاں کے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ ادھر درختوں پر لوگ چڑھے تھے، 8 گھنٹے ہمارے لوگوں نے درختوں پر گزارے ہیں، لیکن حکومت ریسکیو کے لیے نہیں پہنچی۔ دفتروں میں لوگ موجود تھے، ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے، اپنے دروازوں کو بند کیا تھا، اور انتظامیہ بھی ایم این اے اور ایم پی اے کو دیکھ کر اپنے بنگلوں میں اور اپنے دفاتر میں مزے کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ایک نوشہرہ کے ڈی سی او ایک خاتون ہے، وہ ایک خاتون ذات ہے، لیکن صبح اور شام سڑکوں پر پھرتے رہی، ایک جگہ پر پہنچتے رہی۔ جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور میں پوری قوم کی طرف سے ڈپٹی کمشنر خاتون ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کے خواتین ان سے ملی ہے اور انہوں نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے خاندان چھوڑ کر مسلسل یہ 2-3 مہینے سڑکوں پر گزاری، بستیوں میں جا کر، سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر، اس پر میں نوشہرہ کے ڈی سی او کو شاباش دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جماعت اسلامی کی طرف سے ان کو ایک اعزاز بھی دیں گے، ان کو ایک انعام بھی دیں گے، اس لیے کہ باقی سرکاری انتظامیہ بھی شرم کرے اور عزم کرے، کچھ ہمت کرے، کچھ غیرت کرے، اور قوم کی اس مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑا۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، جتنے بھی وسائل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت 15,000 ہمارے کارکن سیلاب زدہ علاقوں میں اس جہاد میں مصروف ہے۔ کل تک ہمیں 45 کروڑ روپیہ ہماری قوم نے ہمیں دیتی، اور ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ پیسہ متاثرین تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو آدمی الخدمت فاؤنڈیشن کو، جماعت اسلامی کو پیسہ دیتا ہے، وہ جب بھی چاہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا پیسہ آپ لوگوں نے کہاں لگایا، ان کو پورا ریکارڈ مہیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اعتماد کریں، ہمارے ساتھ نچلی سطح تک ایک نیٹ ورک موجود ہے، ہمارے ساتھ ایک دیانتدار ورکر موجود ہے جو اپنی زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر گزشتہ 2 مہینے ان سیلاب زدہ علاقوں میں گزارے ہیں۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سینئر ڈاکٹر شامل ہے جو الخدمت کا جیکٹ پہن کر لوگوں کی خدمت میں ہے، پروفیسر شامل ہے، کالج اور اسکول کے اساتذہ شامل ہے، انجینئر شامل ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں۔ میں رحمت کے ان فرشتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک ہم ان متاثرہ لوگوں کو اپنے گھروں میں دوبارہ خوشحال نہ دیکھیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہ دیکھیں۔ لہذا پاکستانی قوم شاباش آپ کے لیے، خراج تحسین آپ کے لیے کہ جہاں بھی میں گیا ہوں سرکار اور حکومت تو نہیں پہنچی ہے، لیکن میرے قوم نے آگے بڑھ کر اپنے لوگوں کو بچانے کا انتظام کیا ہے۔ میں اور سیس پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو مغرب کی انجیوز کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ وہ روپیہ لاتا ہے لیکن ساتھ کلچر بھی لاتا ہے، اپنا تہذیب بھی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو کچھ بھی دیا ہے ایک اعتماد کے ساتھ آپ
خرچ کریں، اللہ رب کریم آپ لوگوں کو اور وسائل سے نوازے گا۔ ان کی بھی آزمائش ہے جو مصیبت میں ہے، اور ان کا بھی امتحان ہے جو اس مصیبت سے محفوظ ہے، لیکن میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی مشکل کی اس لمحے سے انشاءاللہ تعالی ہم گزر جائیں گے کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔